मेरी बीवी बच्चा पैदा करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई तो घर वालों ने साली के साथ मेरा निकाह करवा दिया। मगर मुझे हर रात एक बुजुर्ग ख्वाब में आकर कहते, तुम जना कर रहे हो, ये निकाह बिल्कुल जायज़ नहीं। मैं बहुत परेशान रहने लगा। एक रोज़ मैं मस्जिद में गया और अल्लाह से दुआ की कि मुझे सच दिखा दे। उसी रात बिस्तर पर पानी गिरने की वजह से जब मैंने गद्दा उठाया तो अंदर का मंजर देखकर मेरी सांस गले में ही अटक गई। मेरी मौजूदा बीवी बहुत जवान और खूबसूरत थी, मगर मेरे घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी थी। मैं मुसलसल परेशान रहता। एक दिन फिर बिस्तर पर पानी गिरा और सारा गद्दा गीला हो गया। जब मैंने उसे उठाने का सोचा तो मुझे नहीं पता था कि उसके नीचे इतना बड़ा राज छुपा होगा। मगर जैसे ही मैंने गद्दा हटाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं उल्टे कदम पीछे हटा और दरवाजे की तरफ भागने लगा। लेकिन जो मंजर मैंने देखा वो इतना खौफनाक नहीं था जितना मेरे दिल का सुकून कभी हुआ करता था। मैं आगे बढ़ा और कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? जब उसे बताया कि वो कौन है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम जमशेद है और मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ। मेरा शुमार उन लोगों में होता था जो अपनी दौलत के ज़ोर पर हर जगह अपनी पहचान बनाते। मगर मेरा असल फ़ख्र मेरी दौलत नहीं बल्कि मेरा ख़ानदानी घर था। एक वसी और इस हवेली जिसके कोने कोने में तारीख की खुशबू बसी हुई थी। यह हवेली इतनी बड़ी थी कि मैं खुद भी उसके कई हिस्सों से वाकिफ़ नहीं था। मगर चूंकि मैं वहाँ रहता था इसलिए लोग मुझे बहुत ज़्यादा अमीर समझते थे। मेरा रहन सहन, मेरा लिबास, मेरा अंदाज सब मेरे रुतबे की झलक दिखाते। लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक कमी रहती थी, एक ऐसी हमसफ़र की जो मुझे समझ सके, मेरी ज़िंदगी में खुशी और रंग भर सके। इसी खुशी के तहत एक दिन मैं एक घर रिश्ता लेकर पहुंचा। ये घर मेरे मयार से छोटा था मगर इज़्ज़तदार और शरीफ लोगों का लगता था। मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा अचानक एक लड़की से मेरा टकराव हो गया। वो गुस्से में थी। उसने मुझे घूर कर कहा, आपको चलने की भी तमीज़ नहीं? आप कैसे किसी से टकरा सकते हैं? मैं उसके लहजे की सख्ती पर हैरान रह गया, क्योंकि लोग आमतौर पर मुझसे ऐसे बात नहीं करते। मगर इसके बावजूद मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सा जज्बा पैदा हुआ। वो मुड़कर चली गई और मैं चंद लम्हे वहीं खड़ा रह गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं क्यों आया हूँ। मुझे अंदर बुलाया गया, एक बड़े कमरे में बिठाया गया। कुछ देर बाद एक लड़की मेरे सामने आकर बैठी। मैंने उसका चेहरा देखा तो धड़का सा लगा। ये वो लड़की नहीं थी जिससे मैं टकराया था, ये अलग थी और वो अलग। ये बुरी नहीं थी मगर वो बात नहीं थी जो पहली लड़की में थी। मैंने हल्की उलझन के साथ पूछा कि बाहर जो लड़की थी वो कौन थी? उन्होंने बताया वो भी हमारी बेटी है, उसका नाम मिस्बा है। लेकिन हम जिसका रिश्ता कर रहे हैं वो ये बेटी है जिसका नाम माहम है। माहम शक्ल और सूरत में मिस्बा जैसी नहीं थी, उसमें वो कशिश नहीं थी जो पहली लड़की में थी। उसी वक्त मेरे दिल ने फैसला कर लिया, अगर शादी होगी तो सिर्फ मिस्बा से होगी। मैंने अपना फैसला साफ साफ बता दिया। उन लोगों के चेहरों पर हैरत छा गई। शायद वो पहले माहम के रिश्ते के लिए तैयार थे मगर अब दूसरी बेटी का नाम ले रहा था। उन्हें यह अंदेशा भी था कि दोनों बहनों में कोई मसला ना हो जाए। मगर मैं अपने फैसले पर अटल रहा। अगले ही दिन उन्होंने जवाब दे दिया कि उन्हें रिश्ता मंजूर है। मैंने इत्मीनान की सांस ली, क्योंकि मिसबा मेरे दिल को भा गई थी और अब वो मेरी होने वाली थी। हमारी शादी धूमधाम से हुई। मुझे याद है कि शादी के दिन मिसबा के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक अजीब सा तजस्सुस भी था, जैसे वो खुद को इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार नहीं कर पाई। मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। शादी की रात जब हम कमरे में आए तो मिसबा ने आहिस्ता से कहा कि बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मगर वो मेरी ज़िंदगी की तल्ख हकीकतें हैं और मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहती। उसके ये जुमले मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मुझे हैरत हुई कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हो सकती हैं, मगर फिर भी मैंने उसे मजबूर नहीं किया। मैंने नरमी से कहा कि जब चाहोगी खुद बता देना। वो खामोश हो गई। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मैंने उसे हर सहूलत दी, उसे खुश रखने की कोशिश की। हम घूमने फिरने गए, खूबसूरत लम्हे एक साथ गुजारे, मगर फिर भी वो कुछ ना बताती। उसकी खामोशी मेरे लिए एक राज बनती जा रही थी। एक दिन मैंने उसे अपने खानदानी घर की पुरानी जगह दिखाने ले गया। वो जगह तारीख के नकूश से भरी थी। मैंने सोचा शायद यहाँ का सुकून उसे अपनी ज़िंदगी की बातें करने पर आमादा कर दे। मैंने प्यार से कहा, अगर कभी तुम्हारे दिल में कोई बात हो, कुछ परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। मिसबा ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर पीछे हटकर बोली, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब बता दूंगी। मैंने उसकी बात मान ली, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो हकीकतें मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देंगी। मिसबा की ज़िंदगी का वो राज जो वो मुझसे छुपा रही थी, वो हमारी शादी के कई महीने बाद भी एक दीवार की तरह हमारे दरमियान खड़ा रहा। और मुझे नहीं पता था कि जब वो हकीकत सामने आएगी तो वो मेरे ईमान, मोहब्बत और बर्दाश्त का सबसे बड़ा इम्तिहान होगी। मैं उस दीवार को गिराना चाहता था। मैं अपनी मोहब्बत से उसे हर डर से आज़ाद करना चाहता था। लेकिन सवाल ये था कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? कि मिसबा मुझ पर इतना एतबार करेगी कि वो अपना हर दर्द मेरे साथ शेयर करने लगे? मैं नहीं जानता था
کہ آگے میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا تھا بس کے ساتھ ہمیشہ کہ میں بس اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے کوئی بھی حقیقت سامنے آئے، میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زندگی کس قدر بے رحم ہو سکتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مصباح ماں بننے والی تھی اور ہم دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ ہمارے درمیان امیدوں کے بے شمار چراغ چل رہے تھے۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اس کی دیکھ بھال کی تھی، ڈاکٹر کے مشورے پر بھی عمل کیا اور مجھے یقین تھا کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا، سب کچھ نارمل ہے، کوئی پیچیدگی نہیں۔ لیکن تقدیر نے ہمیں کیسے موڑ پر لا کھڑا کیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مصباح کے آخری دن قریب آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس موقع پر کوئی اپنا اس کے آس پاس ہونا چاہیے جو اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ میرے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، اس لیے میں نے خود ماہم کو بلوانے کا فیصلہ کیا۔ بہن ہوتی ہیں اور ماہم بھی مصباح کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ آئی اور گھر کے معاملات سنبھالیے۔ میں اس پر مطمئن تھا کہ اس کی بہن اس کے ساتھ ہے اور میں بھی ذہنی طور پر پرسکون ہو کر مصباح کی طبیعت سنبھالنے لگا۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ یہ علیحدہ بیماری نہیں تھی، مگر بے بس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے فوراً اسے اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں بس ایک ہی دعا تھی کہ مصباح اور ہمارا بچہ دونوں محفوظ رہے۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں سے ایمرجنسی وارڈ میں لے لیا۔ میں بے چینی سے باہر بیٹھ گیا، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ڈاکٹر آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب سب ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا، معاملہ بہت کریٹیکل ہے، ہمیں ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو بچانے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا کہا، اگر بچے کو بچایا جائے تو ہم صبر کر لیں گے، مگر مصباح کے بغیر اگر بچے کو نہ بچایا جائے تو ہم صبر کر لیں گے، مگر مصباح کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر واپس آیا، افسوس کی کیفیت تھی۔ اسے سر جھکایا اور کہا، بھائی آپ کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی، مگر آپ کا بچہ بالکل تندرست اور صحت مند ہے۔ شاید میں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گیا ہو شاید میں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گیا ہوش آئی تو میں ہسپتال کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرا بیٹا 10 دن کا ہو چکا ہے اور مصباح کی تدفین بھی ہو چکی تھی۔ میں اسے آخری بار دیکھ بھی نہیں سکا۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو اور میں نے اپنے بیٹے کو گود میں لینے سے انکار کر دیا۔ جب اس کے چہرے کو دیکھتا تو مجھے مصباح کی یاد آنے لگتی تھی، وہ چہرہ جسے میں آخری بار دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ اب ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ مصباح کے ماں باپ میرے بیٹے کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور میں اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ ماہم نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں بھی مصباح کو کھو چکی ہوں، مگر سوچو اگر وہ زندہ ہوتی تو کیا چاہتی؟ کہ آپ اپنی زندگی اس طرح ختم کر دے؟ کہ وہ برداشت کرتی کہ اب خود کو مٹا دے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف خاموش کھڑا رہا۔ پھر ایک دن میری زندگی میں ایک اور فیصلہ آیا۔ ماہم نے میرے گھر والوں سے کہا کہ بچے کو ایک ماں کی ضرورت ہے اور ستیلی ماں شاید وہ پیار نہ دے سکے جو ایک حقیقی ماں دیتی ہے۔ سب نے مشورہ دیا کہ مجھے ماہم سے شادی کر لینی چاہیے تاکہ میرا بیٹا ماں کی محبت سے محروم نہ رہے۔ میں شادی کے لیے تیار نہیں تھا، مگر سب نے کہا یہ فیصلہ میرے بیٹے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے جلدی سے ہاں کر دی، مگر ماہم کو بتایا کہ وہ صرف میرے بچے کی ماں بن کر رہے گی اور کچھ نہیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے دل میں مصباح کے علاوہ کسی کے لیے جگہ نہیں۔ ماہم نے خاموشی سے قبول کر لیا۔ میں نے کبھی اس پر شکایت یا ناراضگی نہیں کی۔ وہ صبر کے ساتھ میرے بیٹے کی پرورش کرنے لگی، ہر ممکن کوشش کرتی کہ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے بھی وقت کے ساتھ اپنے بیٹے کو قبول کرنا شروع کر دیا، مگر میرے دل میں عجیب سے احساس پیدا ہوا جیسے ہمارے گھر میں ہم 3 لوگوں کے علاوہ کوئی اور موجود ہے۔ کئی دفعہ ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ حرکت کر رہا ہو، مگر میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ شاید یہ سب میرے ذہن کا وہم تھا۔ ماں نے میری زندگی میں سکون لانے کی بھرپور کوشش کی، مگر اب بھی مصباح کی یادوں میں قید تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت میرے زخموں پر مرہم رکھے گا، مگر بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بڑھ پاتے اور میرا زخم بھی شاید ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میں نے خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ تقریباً 6-7 مہینے گزر چکے تھے۔ میں اب بھی اپنی زندگی کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مصباح کی یادیں میرے ساتھ تھی اور چاہ کر بھی ان سے چھٹکارا نہیں پا رہا تھا۔ ماہم نے گھر کو بہت ٹھیک طریقے سے ہینڈل کیا ہوا تھا۔ وہ میرے بیٹے کے لیے قربانی دے رہی تھی اور اس کی تمام ضروریات پوری کر رہی تھی۔ میں نے اسے کبھی صرف بطور ستیلی ماں نہیں بلکہ عزت دی تھی، مگر محبت کے جذبات نہیں جاگے۔ ایک دن میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا، میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہوں۔ وہ بولا، عورت کو اگر بیوی کا مقام نہ دو تو وہ باغی ہو جاتی ہے، اگر وہ باغی ہو گئی تو پھر پوچھنے کے بھی قابل نہیں رہو گے۔ میں نے اس کی بات پوری سنی، مگر اس نے جو کہا وہ قدرے حد تک درست بھی تھا۔
مجھے لگا شاید میں واقعی غلط کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا شاید میں ماہم کو کبھی اپنی بیوی کی حیثیت نہیں اپنا پایا، مگر وہ اس کے باوجود میرے گھر اور میرے بیٹے کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اسے مکمل طور پر قبول کروں گا اور اسے اپنی بیوی کا درجہ دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اس رات جب میں سویا مجھے ایک عجیب سا خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک گندے نالے میں کھڑا ہوں۔ میرا ایک پاؤں نالے کے گندے کیچڑ والے پانی میں تھا جبکہ دوسرا پاؤں ایک صاف شفاف پانی میں تھا۔ اس منظر کو دیکھا حیرت ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ایک بزرگ میرے سامنے نمودار ہوئے۔ وہ سفید لباس میں تھے اور ان کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ انہوں نے مجھے سخت نظروں سے دیکھ کر کہا کہ تو زنا کر رہا ہے، تو گناہ کر رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا، میرے اندر ڈر پیدا ہونے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میں تو شادی شدہ ہوں۔ میں نے ان کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی اور اگنور کر دیا۔ میں سوچا شاید میرا ذہن زیادہ سوچ رہا ہے اس لیے ایسے خواب آ رہے ہیں۔ لیکن جب بھی میں ماہم کو بیوی کے طور پر قبول کرنے کی کوشش کرتا، اسی رات مجھے وہی خواب دوبارہ نظر آتا، وہی گندا نالا، وہی بزرگ اور وہی الفاظ، تو زنا کر رہا ہے۔ میں اب بہت پریشان ہو چکا تھا۔ یہ خواب بار بار آ رہا تھا، جیسے کوئی مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے کوئی مجھے کسی حقیقت سے پردہ اٹھانے پر مجبور کر رہا ہو۔ لیکن میں ابھی تک اس خواب کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے اور ماہم کے تعلقات میں عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ پہلے وہ بہت صابر، خاموش اور معصوم لگتی تھی، مگر آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ کافی چالاک ہو رہی ہے۔ وہ باتوں باتوں میں مجھ سے زیادہ خرچ کروانے لگی۔ وہ مجھ سے بچے کے نام پر پیسے لیتی اور مختلف چیزیں خریدتی۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے خرچ کرتی ہے۔ لیکن ایک دن سردی آنے پر مسئلہ سامنے آیا۔ میرے بیٹے کے پاس گرم کپڑے نہیں تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم تو 2-3 ہفتوں سے کہہ رہی تھی کہ بچے کے گرم کپڑے لینے ہیں، پھر اس کے پاس کپڑے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگی کہ اب تم ہر چیز کا حساب مانگو گے۔ اس کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ مجھے لگا جیسے وہ بدل گئی ہو۔ اس کے لہجے کی نرمی کہیں کھو گئی تھی اور وہ روایتی عورتوں کی طرح رویہ دکھانے لگی۔ میرے اندر سوال اٹھنے لگے، میں نے اسے کبھی صحیح سمجھا ہی نہیں؟ کیا وہ معصومیت صرف دکھاوا تھی یا ابھی بدلی ہے؟ میں بہت کنفیوز تھا، لیکن خوابوں کی بے چینی الگ سے بڑھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہم ہے یا کوئی اشارہ۔ ایک دن جب میں گھر میں اکیلا تھا، ماہم اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں پانی پینے گیا، گلاس ہاتھ سے پھسل کر بستر پر گر گیا۔ پانی بستر میں جذب ہو گیا۔ میں سوچا گدا دھوپ میں رکھ دوں۔ جیسے ہی میں نے گدا اٹھایا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بستر کے نیچے ایک لڑکی چھپی ہوئی تھی۔ وہ مصباح تھی، میری پہلی بیوی، جسے میں سالوں پہلے مردہ سمجھ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا جسم کانپنے لگا۔ وہ بالکل کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی، بال بکھرے، چہرہ زرد، کپڑے پھٹے ہوئے، وہ کسی زندہ لاش کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید میں اس کی روح دیکھ رہا ہوں۔ میں پیچھے ہٹا مگر اس نے کمزور ہاتھ سے مجھے روکنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے میرا نام پکارا۔ میں سکتے میں آ گیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، تم کہاں تھی؟ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ کانپتے لبوں سے بولی کہ مجھے اسی گھر میں قید کر دیا گیا تھا، بڑی مشکل سے باہر نکلی ہوں۔ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو میں بستر کے نیچے چھپ گئی۔ میں اس کی بات سن کر شوق میں آ گیا کہ یہ سب میرے گھر میں کیسے ہوا۔ میں نے اسے سہارا دیا اور فوراً گاڑی میں ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے کہا کہ وہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ اس کی حالت بہت بگڑ چکی ہے، اسے فوری علاج کی ضرورت ہے۔ اگر دیر ہو جاتی تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں بری طرح ٹوٹ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے ابھی گھر نہیں لے جا سکتے، وہ کچھ دن زیر علاج رہیں گی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو میں نے نرمی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا؟ تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ تمہاری موت کی خبر کیسے پھیلی؟ اس نے آنکھیں کھولی، چھت کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے بعد آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا کہ مجھے خود کچھ پتا نہیں، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میری نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا کہ نہیں، تمہارا آپریشن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ حالات بہت خراب تھے۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے، جیسے وہ میری بات پر یقین نہ کر پا رہی ہو۔ اس نے کہا نہیں، میرا بچہ نارمل ڈیلیوری سے ہوا تھا، لیکن پھر میرے ماں باپ آ گئے اور انہوں نے مجھے وہاں سے غائب کروا دیا، مجھے کسی کے حوالے کر دیا جو مجھے ایک ایسے قید خانے میں لے گیا جو ہمارے ہی گھر کے اندر تہہ خانے میں تھا۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ میرا دل مفلوج ہونے لگا۔ مجھے لگا شاید وہ جھوٹ بول رہی ہے یا پھر کسی ذہنی دھوکے میں ہے۔ میں نے نرمی سے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی تہہ خانہ نہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمارے گھر کے اندر ایک خفیہ راستہ تھا جس سے مجھے وہاں لے جایا گیا اور میں وہاں برسوں قید رہی۔ اس کی بات سن کر میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ وہ عورت جو میرے لیے مر چکی تھی وہ میرے سامنے زندہ سلامت کھڑی تھی۔ وہ اتنے مہینے تک اسی گھر میں رہی ہوگی اور مجھے اس کی خبر تک نہ ہوئی ہوگی۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں طوفان برپا تھا، آخر یہ سب کیوں ہوا؟
कौन उसे कैद कर सकता था? मैं ये सब जानने के लिए बेचैन था, मगर डर भी था कि सच कहीं बर्दाश्त से बाहर न हो। मिस्बा ने जो आगे कहा वो मेरी दुनिया हिला देने के लिए काफ़ी था। उसने बताया कि वो उन लोगों की सगी बेटी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे कहीं से लेकर गोद लिया, क्योंकि उस वक्त उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। जब मिस्बा गोद में आई तो कुछ अरसे बाद माहम पैदा हो गई। तब उनका रवैया मुकम्मल तौर पर बदल गया। मिस्बा के साथ सौतेली औलाद जैसा सलूक किया जाने लगा, और वो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रही। जब मेरी और उसकी शादी हुई तो उनके माँ बाप को ये शादी किसी सूरत कबूल नहीं थी। वो बेहद गुस्से में थे। इसे उन्होंने खौफनाक मंसूबा बनाया और मिस्बा को हमेशा के लिए जिंदा दुनिया से निकालने का फैसला कर लिया। उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में उसे किसी नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया, और मुझे धोखा देने के लिए एक ड्रामा रचाया गया कि वो मर चुकी है। मुझे बेहोश रखने के लिए मेरे खाने में नशावर दवाई मिला दी गई। मैं 10 दिन बाद होश में आया तो मुझे यही बताया कि मिस्बा मर चुकी है, और उसकी तदफीन भी हो गई। मैं उस सदमे में सच जान ही न सका और उनकी बातों पर यकीन कर बैठा। जब मैंने गौर किया तो मुझे अपने ख्वाब याद आए, वो बुजुर्ग जो बार बार कह रहे थे कि मैं जिना कर रहा हूँ। तब मैं समझ नहीं पाया था कि इस ख्वाब का मतलब क्या है, और चूंकि मिसबा जिंदा थी, इसलिए मैं वाकई एक गलत और नाजायज रिश्ते में बंधा हुआ था। ये हकीकत समझते ही मेरा खून खौलने लगा। मेरे अंदर शदीद गुस्सा भर गया। मैंने फौरन महम को कॉल की और कहा कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ। वो हैरान रह गई कि अचानक क्यों। मैंने उसकी गोद से अपना बेटा लिया और कहा, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें लेने नहीं आया। वो कुछ समझ ना पाई और खामोश खड़ी रही। मैं अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मिस्बा को अपने साथ घर ले आया। मैंने घर के दरवाजे बंद कर दिए। कुछ ही देर बाद माहम और उसके घर वाले पहुंच गए। वो गुस्से में थे और मुतालबा कर रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने अंदर से ही फ़ोन पर उन्हें बताया कि तलाकनामा उन्हें जल्द मिल जाएगा। वो शौक में थे। शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतना बड़ा फैसला ले चुका हूँ। मैंने उन्हें मज़ीद शौक में डालने के लिए मिस्बा की तस्वीर भेज दी। तस्वीर देखकर वो मुकम्मल खामोश हो गए। उन्हें समझ आ गई थी कि मैं सब जान चुका हूँ। अब उनके पास कोई झूठ या बहाना बाकी नहीं था। मैंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। मिसबा के अगवा और कत्ल का इक़दाम मुकदमा दर्ज करवाया, जिसकी कोई जमानत मुमकिन नहीं थी। मैं किसी कीमत पर भी उन्हें माफ़ करने वाला नहीं था। मैंने वो सब कुछ वापस लेने का इरादा कर लिया जो उन्होंने हम दोनों से छीना था। जब मिसबा ने अपने बेटे को सीने से लगाया तो वह जज्बात से मगलूब हो गई। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये मंजर देख कर मेरी आंखें भी नम हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल धोखे में गुजार दिए, लेकिन अब मैं मिसबा के साथ था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि अब मैं कभी उसे तकलीफ नहीं दूंगा। हमने नई जिंदगी का आगाज किया और हमारे घर में खुशियां वापस आ गई। हमारा घर मोहब्बत और अमन का गहवारा बन गया। हमने माजी की तलखियों को बुलाकर एक नया सफर शुरू किया। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और इस तरह की मजीद सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।